مطلب ایک عام تاثر یہ ہے، اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، جہاں میں بہت سارے چیزوں پہ تنقید کرتا ہوں کہ علماء میں کچھ چیزیں ہیں جو اچھی ہوں تو زیادہ اچھی بات ہے، خطابت کے حوالے سے ذرا احتیاط کریں، حساس معاملہ ہے، مگر عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے، جن کو ہم عام طور سے مولوی کہتے ہیں، ازدواجی مسائل نہیں ہوتے، زندگیاں تھوڑی بہتر ہوتی ہیں عام زندگیوں سے اگر اس کی موازنہ کیا جائے۔ اس کی کیا وجہ ہے، کیا راز ہے، اور آج کی زندگی میں ایک کام کرنے والا پریکٹیکل آدمی، پریکٹیکل عورت کیسے اپنی زندگی کو خوشگوار بنائے؟ بہت شکریہ، اہم سوال ہے اور آپ نے مذہبی طبقے کو اس کا کریڈٹ دیا، یقیناً جاتا بھی ہے۔ دیکھیں، یہ رشتہ وہیں پر بہتر ہوگا جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل درآمد ہو رہا ہوگا، کیونکہ یہ رشتہ جو ہے، اگر ہم ایک انسان کا جائزہ لیں تو کچھ رشتے اس کے اضطراری ہیں، من جانب اللہ ہیں، اس میں انسان کی چوائس نہیں۔ ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، جتنے خونی رشتے ہیں، وہ تو انسان جہاں پیدا ہوا وہ اللہ کی مشیت سے اور وہ اس کو رشتے مل گئے۔ یہ جو ازدواجی رشتہ ہے یہ بائی چوائس ہے، یعنی یہ رشتہ ہم نے خود اختیار کیا ہے۔ تو جب ہم اس رشتے کو اختیار کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں پابند فرمایا ہے کہ اس کی لائبلٹی تو تمہیں دوسرے رشتوں سے بھی زیادہ لینی چاہیے، کیونکہ یہ تو رشتہ تم نے اپنی چوائس سے قائم کیا ہے۔ تو اس لیے اس رشتے کو جو محبت اور مودت کے اعتبار سے فوقیت ہے دوسرے ہر رشتے پر، اچھا، ماں باپ کے رشتے کو فوقیت ہے ادب اور احترام کے اعتبار سے، میاں بیوی کے رشتے کو ہر رشتے پر فوقیت ہے، جو آپ نے لفظ استعمال کیا، قرآن نے کہا لباس، یعنی اتنی اپنائیت کہ ان کے درمیان کوئی دوری نہیں، ان کے درمیان کی کوئی پرائیویسی نہیں، وہ دو ہو کر ایک ہو جاتے ہیں، اور جب ایک ہو کر جئیں گے تب اس رشتے کی افادیت ہوگی۔ اور قرآن نے جو فرمایا تھا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ رشتہ بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو۔ اور یہاں سکون سے عام طور پر معذرت کے ساتھ ہمارے لوگ مراد لے لیتے ہیں صرف جو ایک جسمانی تعلق ہوتا ہے، جسمانی رشتہ ہوتا ہے، جسمانی تسکین ہے، یہ صرف فزیکل سیٹسفیکشن کا نام نہیں، یا سیکسول سیٹسفیکشن کا نام نہیں، بلکہ یہ سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن کا نام بھی ہے۔ دیکھیے نا، مرد ہے، عورت ہے، جہاں رہتے ہیں ان کے ساتھ اور بہت سارے مسائل ہیں، فرسٹریشن جنم لیتی ہے، وہ فرسٹریشن جہاں آپ جا کر ختم کر سکتے ہیں وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ بہت ساری چیزیں بیریئر ہوتے ہیں آپ کے ماں باپ کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، بہت ساری چیزیں، دل کی باتیں آپ ان سے نہیں کر پا رہے ہوتے، تو وہ اسی کے لیے تو اللہ رب العزت نے میاں بیوی کا رشتہ بنایا۔ تو لہٰذا اپنی جو ایک مینٹل فرسٹریشن ہے یا سائیکولوجیکل قسم کے جو چیزیں ہیں آپ کی، وہ وہاں جا کر اس کو سیٹسفیکشن ملنی چاہیے۔ صحیح ہے۔ اب جب یہ اس رشتے کا مقصود ہوا، اس رشتے کا اصل مقصود یہ ہے، تو یہ مقصود ہمیں کیسے حاصل ہوگا؟ یہ ایسے تو نہیں حاصل ہوگا کہ اگر خاوند نے اپنی بیوی سے زیادہ کسی اور کو دوست بنا رکھا ہے اور قریب کر رکھا ہے اور اپنی ازدواجی چیزیں اس سے شیئر کرتا ہے، تو گویا آپ نے تو پہلے اس رشتے کا سٹیٹس چینج کر دیا۔ تو دوسرے کو جب آپ نے شریک کر لیا تو شریک جب بھی داخل ہوگا وہ اپنی الا بلا ساتھ لائے گا۔ ایسے ہی اگر ایک بیوی، اسی کا سب سے بڑا فرینک تعلق تو ہونا چاہیے اپنے خاوند کے ساتھ، جو چیز وہ کسی دوسرے سے شیئر نہیں کر سکتی وہ بھی اس نے اپنے خاوند سے شیئر کرنی ہے۔ اور اگر اس نے بھی اپنا کوئی رازداں اور رکھ لیا، خاوند نے بھی اپنا رازداں کوئی اور رکھ لیا، تو یہ جب آپ اپنی فرسٹریشن دوسروں کے سامنے بیان کریں گے اور تعلق آپ کے گھر سے ہوگا تو وہ کبھی بھی اصلاح نہیں ہوگی، ہم قرآن کے راستے سے ہٹ رہے ہوں گے۔ اور جب بھی ہم اس رشتے کے باب میں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے ہٹیں گے یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے ہٹیں گے تو اس رشتے کا سکون برباد ہو جائے گا۔ تو جو ہی اس رشتے کا سکون برباد ہوگا تو وہ اس کی مقصدیت بھی فوت ہو گئی، افادیت بھی فوت ہو گئی۔ تو ضروری ہے کہ اس رشتے کو ہم اسی طرز پہ چلائیں جس طرز پہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے پابند فرمایا۔ اور چونکہ مذہبی لوگوں کی زندگی میں، ہر انسان کی زندگی میں کمی بیشی ہوتی ہے، مگر مذہبی لوگوں کی زندگی میں بھی اور کئی طرح کی کمی بیشی ہے جس پر بات کی جا سکتی ہے، مگر یقیناً یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کی ازدواجی زندگی معاشرے کے دوسرے لوگوں کی نسبت قدر بہتر نظر آتی ہے۔ شاید وہ یہی وجہ ہے کہ وہاں اخلاقیات اور ایک دوسرے کو احترام دینا یہ اہم ہے۔